بند کریں۔ آپ ابھی جنت کے دروازوں میں سے ایک سے داخل ہوئے ہیں اور یہ وہاں آپ کا پہلا منٹ ہے۔ جنت میں آپ کا گھر، آپ کا استقبال کرنے والے، آپ کا پہلا کھانا، جنت کے بازار، وہاں کے لوگ اور یقیناً آپ کی ظاہری شکل، آپ کی عمر اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن جنت اس سے کہیں بڑھ کر ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ جنت کے 7 مختلف درجات ہیں۔ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جو زمان و مکان سے پاک ہے؟ اس کا جواب شب معراج کو ملا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین ہمارے جسم لے لے گی، لیکن روح اس جگہ پہنچے گی جہاں موت ختم اور ابدی زندگی شروع ہوتی ہے۔ حشر کے میدان میں حساب کتاب کے بعد جنتیوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ فرض کریں آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک خاص نہر میں غسل دیا جائے گا جو آپ کے جسم سے تمام دنیاوی کثافتیں اور کمزوریوں کو دور کر دے گی۔ حدیث کے مطابق جنتی 33 سال کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ پر بغیر داڑھی کے اور سرما لگی آنکھوں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے، رضوان یعنی جنت کے داروغہ آپ کا استقبال کریں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باب الصلاح نمازیوں کے لیے، باب الریان روزہ داروں کے لیے، باب الصدقہ صدقہ دینے والوں کے لیے، باب الجہاد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، باب الحج حاجیوں کے لیے، باب الکاظمین الغیظ غصہ پینے والوں کے لیے، باب الایمان بلا حساب داخل ہونے والوں کے لیے، باب الذکر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے۔ جنت میں داخلہ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، ایک ایسی خوشگوار ہوا اور خوشبو آتی ہے جو روح کو معطر کر دیتی ہے۔ تمام دکھ، درد اور پچھتاوے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایسی زندگی ہے جہاں موت نہیں، صحت ہے جہاں بیماری نہیں، جوانی ہے جہاں بڑھاپا نہیں، اور خوشی ہے جہاں غم نہیں۔ فرشتے سلامتی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنے محلات میں داخل ہوں گے۔ فرشتے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا خواہش ہے۔ آپ مزید آگے بڑھیں گے تو سونے اور موتیوں کے محلات نظر آئیں گے۔ خدمتگار بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ایک یاقوت کے محل میں داخل ہوں گے جس میں 70,000 کمرے ہوں گے۔ ہر طرح کے کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ ایک پھل کا ذائقہ چکھیں گے تو وہ نیا اور منفرد لگے گا۔ پھر دروازہ کھلے گا اور آپ کے پیارے والدین، شریک حیات، بچے اندر آئیں گے۔ خوشی سے آپ کی سانس تھم جائے گی۔ وہ بہترین شکل میں ہوں گے۔ آپ کو جنت کا خاص ریشمی سبز لباس پہنایا جائے گا جس کی 70 تہیں ہوں گی۔ پھر ایک مینڈھے کو لایا جائے گا جو موت ہے۔ جنتی اور جہنمی دونوں اسے پہچان لیں گے۔ اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا، اے جنتیوں اب ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے۔ اے جہنمیوں اب ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دوبارہ بحال ہوگا اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ محبت ہر لمحہ بڑھتی جائے گی۔ بیویاں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جو لوگ دنیا میں تنہا تھے، اللہ انہیں بہترین ساتھی عطا کرے گا جو خاص ان کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ جنت میں لوگ پرندوں کی طرح اڑ سکیں گے اور خیال کی رفتار سے سفر کر سکیں گے۔ وہ جہاں چاہیں گے فوراً پہنچ جائیں گے۔ وہ دوستوں، نبیوں اور صحابہ کرام سے ملاقاتیں کریں گے۔ تنہائی کا احساس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگا۔ جنت میں کھانے پینے کی حاجت بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ صرف لذت کے لیے ہوگی۔ وہاں رفع حاجت یعنی ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کھانا پسینے کی صورت میں خوشبو بن کر نکل جائے گا۔ وہاں دودھ، شہد، پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی۔ شراب ایسی ہوگی جو نہ سر درد دے گی نہ بہکائے گی۔ جنت میں ہمارے ذہنوں سے منفی جذبات جیسے غم، حسد اور دکھ نکال دیے جائیں گے۔ بوریت کا کوئی تصور نہیں ہوگا کیونکہ ہر لمحہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جنت کے درجات، جنت کے 7 درجات ہے۔
जन्नत उल फिरदौस सबसे आला दर्जा अल्लाह के अर्श के नीचे, जन्नत अदन नबियों और शुहदा के लिए, जन्नतुन नाईम नेमतों वाली जन्नत, दारुल खुल्द हमेशगी का घर, जन्नतुल मावा शुहदा का ठिकाना, दारुस्सलाम सलामती का घर, इल्लियीन मुकर्रबीन का मकाम। कम तरीन जन्नती को भी दुनिया से 10 गुना बड़ी सल्तनत मिलेगी। जानवर, दुनिया के जानवर मट्टी हो जाएंगे सिवाय चंद खास जानवरों के, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, असहाबे कहफ का कुत्ता, सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी और हुदहुद वगैरह। वहाँ न शदीद गर्मी होगी न सर्दी, बल्कि हमेशा बहार जैसा मौसम होगा। वहाँ नींद नहीं होगी, क्योंकि नींद मौत की बहन है और जन्नत में हर लम्हा जीना है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। अल्लाह अपना हिजाब हटा देगा और जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। उस वक्त वो सारी नेमतें भूल जाएंगे। जन्नत में तूबा नामी दरख्त है जिसका साया इतना वसी है कि घुड़सवार 100 साल तक उसके साये में चलता रहे। उसकी शाखें हर जन्नती के घर में होंगी। नहर कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत में जाने के छोटे आमाल, बच्चों को प्यार करना, यतीम की कफालत करना। एक शख्स सिर्फ इसलिए जन्नत में जा सकता है कि उसने किसी को अपनी नेकी दे दी हो। अल्लाह उसकी सखावत देखकर उसे भी जन्नत में भेज देगा। वो लोग जिनके बारे में गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह की रहमत से जन्नत में होंगे। जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाला जाएगा, उसे लगेगा कि जगह नहीं बची। अल्लाह उसे दुनिया के बादशाह जैसी सल्तनत देगा और फिर कहेगा, ये तेरे लिए है, और इस जैसी और इस जैसी और, यहाँ तक कि वो राजी हो जाएगा। उसे दुनिया से 10 गुना ज्यादा मिलेगा। जो बच्चे बचपन में फौत हो गए, वो जन्नत में बैतुल हम्द में होंगे और अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे। वो वहाँ हमेशा बच्चे रहेंगे और वालिदैन की आंखों की ठंडक होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि सबसे अदना जन्नती कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स जो सबके बाद आएगा। उसे कहा जाएगा, जन्नत में जाओ। वो कहेगा, जगह तो भर गई है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम दुनिया के बादशाह जैसी सल्तनत पर राजी हो? वो कहेगा, हाँ। अल्लाह फरमाएगा, ये तेरी और इस जैसी और इस जैसी और। वो 5वीं बार कहेगा, मैं राजी हूँ। अल्लाह फरमाएगा, ये सब तेरा और इससे 10 गुना ज्यादा, और जो तेरा दिल चाहे। एक शख्स था, नाम था अब्दुल्ला। वो दुनिया की दौड़ में भागता रहता। नमाज बाज़ औक़ात छूट जाती। दिल में ख्वाहिश थी कि जन्नत मिल जाए, मगर अमल कमजोर थे। एक रात उसे ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा बहुत बड़ा, सोने चांदी और कीमती पत्थरों से बना हुआ। दरवाजे पर लिखा था, ये जन्नत का दरवाजा है जिसे अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए बनाया है। दरवाजा खुला, अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें खैरा हो गईं। पहली चीज जो उसने देखी वो जन्नत की जमीन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत की मिट्टी मुश्क है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2835। उसके पाँव के नीचे नरम मुश्क की खुशबू उठ रही थी। वो आगे बढ़ा तो एक नहर मिली, पानी से ज्यादा सफेद, दूध से ज्यादा मीठा और शहद से ज्यादा खालिस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे कौसर कहते हैं। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत की नहरों के जिक्र में जो हदीस आती है, उसमें तिरमिजी की हदीस नंबर 2570 में फरमाया गया है कि पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। उसने हाथ डाला तो पानी ठंडा और मीठा था। वो पीकर बोला, ए अल्लाह, ये सब किसके लिए? एक आवाज आई, न जिब्राइल थे न फरिश्ता, बस रहमत भरी आवाज। ये उनके लिए है जो दुनिया में मेरी खातिर सब्र करते रहे, नमाज कायम रखते रहे, ज़कात देते रहे और बुराई से रोकते रहे। वो आगे बढ़ा तो एक बाग आया, हर तरफ फल लटक रहे थे। एक सेब उठाया तो उसमें से खुशबू फूट पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत का कोई फल अगर दुनिया में आ जाए तो उसकी खुशबू से पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, माँ जो दुनिया में वफात पा चुकी थी। वो दौड़ा तो माँ जवान और खूबसूरत खड़ी मुस्कुरा रही थी।
قرآن کی آیت یاد آئی، اور ہم انہیں حور عین سے جوڑ دیں گے بڑی آنکھوں والی، ہم نے انہیں نیا بنا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا یہاں کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہاں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ تکلیف۔ پھر اس نے ایک محل دیکھا، سونے کی اینٹوں کا، چاندی کی اینٹوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنت میں مومن کا محل ایسا ہوگا کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے باہر دیکھ سکتا ہے جیسے باہر سے اندر دیکھا جاتا ہے۔ وہ اندر گیا تو وہاں حور و عین کھڑی تھیں۔ ایک نے کہا، سلام قولا من رب رحیم۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ دنیا میں کیا کر رہا تھا۔ نماز چھوڑتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ دل میں خوف آیا، وہ رو پڑا، یا اللہ میں نے کیا کیا؟ کیا مجھے یہ سب ملے گا؟ اسی وقت ایک فرشتہ آیا اور کہا، اے عبداللہ ابھی وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اے میرے بندو آؤ، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے۔ عبداللہ کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں شرابور تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا، سجدے میں گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، اے اللہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے عطا فرما دے، مجھے دنیا میں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو جنت تک لے جائیں۔ اور اس دن سے عبداللہ بدل گیا۔ وہ جنت کو یاد رکھتا تھا اور ہر عمل میں سوچتا تھا کہ یہ عمل مجھے جنت کے اس دروازے تک پہنچائے گا یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجات ہیں، اللہ نے انہیں اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ 2 درجات کے درمیان فاصلہ آسمان و زمین جتنا ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بلند اور درمیانی حصہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہونے والی جنت، اللہ نے فرمایا، جنت عدن جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الکہف 107، التوبہ 72۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ قرآن میں 11 مرتبہ آیا، بے شک نیک لوگ جنت النعیم میں ہوں گے۔ جنت الماوا، وہ اپنے رب کے پاس جنت الماوا میں ہوں گے۔ النجم 15۔ دار السلام، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے۔ الانعام 127۔ دار المقامہ، اس رب کے پاس جو بڑی قدرت والا ہے دار المقامہ ہے۔ فاطر 35۔ جنت الخلد، ہمیشگی والی جنت، وہ اس میں داخل ہوں گے، جنت الخلد میں۔ قاف 34۔ مقام امن، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ اللہ کے نزدیک صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، ان کے لیے انعام اور جنت ہے۔ الحدید 19۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے لوگ اوپر والے درجات کی طرف دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں مشرق یا مغرب کی طرف چمکتا ہوا تارا دیکھتے ہو۔ درجات میں فرق ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ درجات انبیاء کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور کچھ لوگ بھی ان تک پہنچ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور تصدیق کی۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6568۔ کون سے عمل سے کون سا درجہ ملتا ہے؟ چند مثالیں۔ شہید، جنت الفردوس، ترمذی 1663۔ جو روزانہ 12 رکعت سنت پڑھے، جنت میں اس کے لیے ایک محل بنے گا، ترمذی 379۔ جو سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، جنت میں اس کے لیے ایک محل، مسند احمد۔ جو اللہ کے راستے میں 2 آنسو بہائے، اس کی آنکھیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ نسائی۔ سب سے زیادہ درجہ اٹھانے والا عمل اخلاص پلس اللہ کی محبت پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، اور نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر اسلامک۔ ایس آر اسلامک ایک ایسا چینل ہے جہاں آپ کو اسلام سے متعلق سبق آموز واقعات، ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں اور دل کو چھو لینے والا اسلامی مواد سننے کو ملے گا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل SR اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔